ڈرامہ کیا ہے اس میں ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مالک صاحب کی نیت پہ ہو سکتا ہے ان کو دھوکہ دیا گیا ہو اور وہی بات نکلی۔ تو ملک صاحب نے بالکل سیدھا سیدھا یہ ظلم کیا ہے، ظلم ڈھایا۔ اب ان کی جتنی قسمیں اور جتنی گالیاں، آج انہوں نے اتنی گالیاں دی مجھے اور آپ کو اور نیو کو، میرا خیال ہے وہ ریکارڈنگ سن لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ وہ بابر بھائی نے ساری سیدھی ریکارڈنگ کی ہے ان کی گفتگو کی۔ میں 1 منٹ، ضیاء بھائی آ گئے ہیں، ان کو میں لیتا ہوں پر۔ تو اللہ آپ ٹھیک کو ہے جی، جزائے سمجھ خیر آ دے۔ گئی۔ ہم آپ کے دلی طور پر مشکور بھی ہیں۔ فی سے کوئی بندہ آ کے ایسے علالان سچ نہیں بولتا، لوگ بولتے بھی ہیں تو گول مول کر جاتے ہیں، اور جس طرح کہتے ہیں نا دودھ چ مینگنا پا کے دینا۔ تو آپ نے جس طرح سے حقلی طور پر آپ کے معترف بھی ہیں اور مشکور بھی ہیں۔ ضیاء بھائی آگے آپ بات کر لیں۔ جی احمد صاحب ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اب۔ کیا بات ہو رہی ہے جی؟ مجھے بس بتائیں کچھ۔ ابھی یہ دوبارہ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یوسف بھائی میوٹ کر دیں، یوسف بھائی میوٹ کر دیں، جزاک تو اللہ۔ بیسیکلی اس چیز سے یہ سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ ان دونوں کے درمیان پرسنل یہ شرط لگی تھی ہاں کہ کیا زیاد صاحب نے یہ بات پہلے دن کہی ہے یا نہیں کہی، جی جی رائٹ؟ تو جی، فیصلہ تو بالکل صاف ہے میرے خیال میں، اب ملک صاحب کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اور 1000 یورو ہمیں ادا کر دینا چاہیے۔ بالکل میرا بھی یہی خیال ہے۔ ذرا زندہ باد، اپنے الفاظ سے کہہ دیں زندہ گے باد۔ تو ہم اس کو ریکارڈ رکھیں گے، کیونکہ یہ نہیں سچ دیکھیں، کی گواہی ہوتی ہے، اس کو دینا چاہیے رانا مجھے صاحب۔ کسی سے کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں ہے، ملک صاحب میرے بہت پیارے ہیں، ہاں ہاں، ایسی کوئی بات ہمارے بھی نہیں ہے۔ پیارے ہیں، ہمارا ان ہاں، سے آپ سے پرانا تعلق ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو نظر آ رہی ہے اس کے مطابق تو ڈیفینیٹلی یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ انہوں نے نہیں کہا پہلے دن، ہاں اپنے فیصلے کو انہوں نے جو ہے نا ڈو کیا ہے۔ ہاں جی، تو اب ملک صاحب سے ہم حق رکھتے ہیں نا کہ وہ میرا وہ خیال ہے اب رکھتے ہیں، اب 1000 یورو مانگنے کا، ہاں جی ہاں اس لحاظ سے بالکل رکھتے ہیں آپ۔ جی، جزاک اللہ۔ یہ ہے بات بالکل کلیئرٹی زندہ کے باد، ساتھ۔ ویری گڈ۔ ہاں، بہت بہت تو یہ جو بات کہی ہے اس میں یہی لگ رہا ہے، ہر بندے کو نظر آ رہا ہے ہی بالکل صاف جی، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، موجود ہے۔ اور ہیں۔ یہ چیز ہے کہ یہ جو چیز اس دو افراد کے درمیان ایک شرط لگی ہے، اس میں تو کوئی عقیدہ تو ہے ہی نہیں نہیں، عقیدے کی تو لڑائی انوالو نہیں ہی ہے، نہیں ہے۔ ہاں، نہیں 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 نہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں سر اس یہ تو طرح کی جب بالکل بات؟ دو افراد کی لڑائی ہے، عقیدہ تو اس میں ہے ہی، رانا صاحب اگر میٹر ہی ہم نہیں اس کیا۔ طرح کی کوئی بات کریں گے تو آپ پھر اس کو ڈسکس، ہم تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ضیاء بھائی کو ایک جھوٹے الزام سے ملزم بنانے کی کوشش کی ملک صاحب نے۔ اور انہوں نے جذبات میں کہہ دیا میں 1000 دوں گا فوری طور پہ۔ ہاں، ہاں، وہ اور پھر جھوٹا۔ ضیاء رسول امینی صاحب نے کوئی شرط نہیں، ویسے ایک ضمناً جیسے بندہ بات کر دیتا نا، بھائی میں آپ کو انعام دوں گا 500 یورو، ہاں تو انہوں نے اس کو بڑھاوا دے کر کہا جی میں 1000 دوں گا، تو انہوں نے طول دیا، یا وہیں پہ ختم کر دیتا، بھائی میں نہیں کو لیتا دیتا بات کو۔ انہوں نے جان بوجھ کے طول دیا اس بات کو۔ اس بارے میں اب ہم کس سے رجوع کریں، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی اس بارے چاہیں؟ میں یہ ہے کہ جو ضیاء رسول صاحب اب یہ ریکارڈنگ لے کے ملک صاحب سے یہ مطالبہ کریں ڈائریکٹ، ذاتی طور پہ۔ نہیں وہ تو کریں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شاعر نے کہا ہے، کسے وکیل کریں کس سے کیونکہ وکیل کرتے ہیں اب 1000 کے اوپر 3000۔ اصل بات جو ہوئی ہے جس دن کے بارے میں نہیں نہیں، اصل میں وہ رانا صاحب بات یہ ہے کہ اسی بات پہ تو امن نذیر بھائی رولا ڈال رہے تھے کہ طلعت ملک نے فراڈ کیا ہے۔ وہ ابھی بھگوان صاحب خود بتا کے بھی گئے ہیں کہ اس دن مجھے طلعت ملک نے صرف 20 سیکنڈ کی آڈیو سنائی ہے، اور اس آڈیو پر مجھ سے اصرار کرتے رہے کہ مجھے فیصلہ دیں، اور وہ جہاں کہہ کے گئے اور ہیں یہ کہ بھی وہ کہا کہ 20 کال سیکنڈ کر والی کے آڈیو بلایا مجھے گیا۔ جتنی بار بھی سنائیں گے میرا یہی فیصلہ جو میں نے اس دن کیا، ایک لیکن وہ امپورٹنٹ بات پوائنٹ آدھی ہے سنائی نا ملک صاحب نے، کہ جی تو کال فراڈ ہے کر امر کے بھائی اس بلایا دن گیا کے۔ ان کو، ہاں جی، کال کر کے بلایا گیا ان کو، ہاں جی، بالکل بالکل تو ایسے اس ہی میں پریشر نظر آتا ہے اس چیز میں۔ کال کر کے بلا کے 20 سیکنڈ کی آڈیو سنائی ہے اس کو، اور کہا اس پہ فیصلہ دیں۔ وہ پچھلی پوری بات تو سنائی نہیں، پوری بات اس دن بھی سنی ہوتی تو انہوں نے بالکل وہ فیصلہ نہیں دینا تھا میرے جو خیال اس دن وہ اسپورٹس مین کر کے گئے۔ اسپرٹ یہی ہوتی ہے کہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو، اسپورٹس مین اسپرٹ یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے۔
वेरी गुड. हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है इन्होंने और हक की बात की है और क्लियरिटी के साथ इन्होंने जो है ना वो बात बता दिया है कि उन्होंने फैसले को रीड्यू किया है इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस. या जब न्यू एविडेंस उन्होंने देखे हैं सुने हैं ज़िया भाई का पूरा मौक़िफ़ आ गया सामने तो उन्होंने कहा ये ज़्यादती है. तो उस ज़्यादती को उन्होंने साथ साथ नहीं लेके वो चले आके उन्होंने वाज़ेह तौर पे आके लोगों को और बताया. देखिए मैं एक बात और सॉरी मैं कहना चाहूँगा कि ये अगर ऐसी चीज़ें हम करते हैं ना तो ये हमारी जमात के लिए भी ये चीज़ें ठीक नहीं है. ये बल्कि हमारे अपनी फिर चीज़ें जो हैं वो नुकसान का बायस बनती हैं, क्योंकि ये हमें नहीं करना चाहिए कि हम पर्सनल ग्रेजेस में ये चीज़ लगा कर और एक चीज़ को जो है ना वो फिर शर्मिंदगी का बायस बना और फिर इतना ज़्यादा उसको इन्होंने इतना ज़्यादा उछाला और बहरहाल क्या कह सकते हैं. जी राणा साहब, मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर लिया था. मैं मलिक साहब से बात तो करूंगा अगर मुझे जान की अमान उधर से मिल गई तो. हाँ, वो तो जान की अमान टॉक पहले. मास्टर साहब आए हैं नीचे. टाक मास्टर साहब ऊपर तशरीफ लाएं. अच्छा मेरी बात सुने राणा साहब, बात यह है कि कल ये बात जो अभी उस्मान भाई कर रहे थे ना, यही बात कल मलिक साहब को कही गई कि उसने वीडियो अपने एक ऑडियो मैसेज में कहा है भगवान ने कि मैंने वो यार गुफ्तगू सुनी है बाद में पूरी, तो मुझे पता लगा है कि ज़िया भाई के साथ ज़्यादती हो गई है. ज़िया भाई के साथ ज़्यादती हो गई. वो ऑडियो भी मलिक साहब को प्राइवेट में जाकर सुनाई गई. न्यू ने ये वो ऑडियो भी सुनाई मलिक साहब को कि मलिक साहब ये सुन लें, ज़िया रसूल के साथ ज़्यादती हुई है तो इसको बात को छोड़ दें. लेकिन मलिक साहब ने कल ज़िद की है. 5 घंटे 43 मिनट की हमारी कल डिबेट चलती रही है. 5.25 घंटे की जो गुफ्तगू में मलिक साहब ने कहा है कि मैं अगर हारा हुआ हूं तो मुझे बताओ मैं हारा हुआ हूं, छोड़ो मैं क्यों बात को. अगर मैं हारा हुआ हूं तो मुझे बताओ, जज दोबारा बना लो. फिर जज चुनते रहे, फलां को चुन लें फलां को चुन लें. तो जज तो चुनते चुनते लेट हो गए. 5.25 घंटे बाद मेरी भी बस हो गई थी, मैं थोड़ा बिजी भी था, काम भी करना होता है दिन के वक्त. लेकिन ये जो जज साहब ने आके अब फैसला सुनाया है, अब वो मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई है. क्योंकि मलिक साहब कहते थे कि मुझे अगर मैं हारा हुआ मुझे बता दो मैं हारा हुआ. अब बता दिया उन्होंने जज साहब ने कि मलिक साहब आप हारे हुए हैं. जी टाक मास्टर साहब, आपको किसी ने उतारा है? नवा कट्टा तो खुला हुआ है ना, ऊपर तशरीफ लाए, मैं आपको बताता हूँ. नवा कट्टा खुला हुआ है. अब इसको तो बांधने के लिए ही हम कह रहे हैं ना कि किससे वकील करें किससे मुनसफी चाहें, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ. ये जट साहब को ऊपर ले लें इरफान जी. मैंने उनको कॉल किया मैं था, नीचे जा रहा हूँ अमर भाई बोले. वो अच्छी बात करते हैं. मैंने उनको कहा है कि ऊपर आ जाएं, लेकिन वो आए नहीं हैं. जट साहब आना चाहें तो आप ऊपर तशरीफ लाएं भाई. जट अच्छे साहब, भाई हैं और बड़े बाइलम हैं. हाँ ये उनके साथी भी हैं और इन्होंने भी काफ़ी वहाँ पर वो बाजे शाजे बजाए थे, ढोल शोल बजाए थे जब वो अधूरा फैसला आया था. बल्कि वो फैसला था ही नहीं. हमने पहले दिन ही कहा कि ये गलत देखें गलत हो. इसमें अमन नज़ीर भाई मेरा इनको नहीं ब्लेम करता क्योंकि उन्होंने तो जो देखना था हाँ, उसको ही करना था ना बात. हाँ जी, उनका कसूर नहीं है. हमने उनको पहले दिन उसमें कहा कि किसी उनका का कसूर blame नहीं है. हाँ. सर हमने पहले दिन ही उनको एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि एक लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया वो गुस्से में. सब लोग उसी फैसले पे ही बात कर रहे थे ये सब भाई. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो कहने का मतलब ये है कि वो तो फैसला अब उसको रिविजिट कर लिया गया और करेक्ट हो गया. जी टाक मास्टर साहब, वो जो फैसला भगवान साहब ने दिया था मलिक साहब के हक में अधूरी बात सुनकर, वो उन्होंने कल रात को करेक्शन कर दी है और उन्होंने बताया है कि वो मुझे अधूरी बात सुनाकर मुझसे फ़ैसला लिया गया था. मैंने पूरी बात सुनी है तो मुझे पता चला है कि वहाँ पर मामला कुछ और है. ज़िया भाई हक बजानब हैं क्योंकि इन्होंने कोई इस तरह के लफ्ज़ वहाँ पर नहीं बोले, लेकिन मुझे वो आधी अधूरे अल्फाज सुना के तो मुझसे मतलब निकलवा के मलिक साहब ने फ़ैसला करवा लिया था. आपको वो ऑडियो सुनाई जाए उनकी या नहीं? मैंने वो ऑडियो सुन ली है जी. और मैंने आपने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था कि भी जज ने जो फैसला किया है तो आप उस जज को क्यों, चूंकि आप दोनों ने चुना था तो इसलिए मैं तो इस हक में हूँ
کہ جو جج نے فیصلہ کیا ہے اس کو قبول کیا جانا چاہیے. اب جو ہے وہ جج صاحب خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں نے جس ریکارڈنگ پہ جس بات پہ کیا تھا وہ بات اب بھی میں سنوں تو میں وہ فیصلہ وہی دوں گا، لیکن بات وہ نہیں تھی. اب جب مجھے ساری بات کا علم ہوا ہے اور ڈاکٹر ڈیرنگ کی بات کا بھی، تو وہ اس بات میں ٹھیک ہیں. اب یہ بھی جج کا فیصلہ ہے چونکہ، تو اس لیے میں تو پھر اس حق میں ہوں کہ جو جج نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جج تو مقرر ہوا تھا نا. ہاں البتہ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حضرت بھائی کیا کریں گے، اور خاص طور پر جو مجھے انہوں نے منہ کالا کرنے سے بچایا تھا پپو بھائی، ان کا کیا ہوگا آگے، کیا بات چیت چل رہی ہے اب؟ نہیں وہ تو جو ہے بات کہ پپو کا تو ہمارے ساتھ لینا دینے کو، پپو جانے وہ جانے، پپو نے دیے نہیں دیے پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ مل ملا کے. ہمیں تو صرف اس فیصلے سے غرض تھی جس کی کریکشن کے لیے ہم 10 روز سے لڑ رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آخری دم تک لڑیں گے، تب تک اس بات کو نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ بات صحیح نہیں ہو جاتی، اس کی اصلاح نہیں ہو جاتی. کیونکہ سیدھا یہ تکا کیا گیا ہے ضیاء بھائی کو براڈ سے نیچے پھینک کر، وہ جج کے کان میں کوئی پھونک مار کر وہاں سے علیحدہ کر کے یہ دیکھو یہ 20 سیکنڈ کی آڈیو سنو، میرے حق میں جاتی ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہاں آپ کے حق میں فعال کرتی ہے بات. اچھا تو آپ فیصلہ یہ نعرہ اتار دیں نا، آپ پوری اگر جماعت احمدیہ کو بیچ میں لائیں گے تو یہ بھی غلط ہے نا. ہاں ضیاء بھائی یہ اسٹیکر تھوڑا چینج کر دیں. ہاں مرزا دونوں کا، مرزا صاحب یہ تو بہت غلط نہیں بات نہیں ضیاء بھائی بچے چینج کر دیں. ضیاء بھائی موجود ہیں ہے. آپ؟ آپ طلعت ملک صاحب کو ذاتی کروا دیتا ہوں، میں کروا دوں. ہاں ٹھیک ہے یہ جہاں بات درست ہے ہم کہیں گے. اچھا جی ضیاء بھائی شاید وے آتے ہیں تو میں ان سے کروا دیتا ہوں. ضیاء بھائی یہ اسٹیکر چینج کر دیں. عامر نذیر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے. مالک صاحب آگے تو کہتے ہیں کہ میں نے تو پیسے کھا لیے، کوئی اگر لے سکتا ہے تو لے کر دکھائے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے دیے تھے وہ تو جو کچھ کرنا ہے اب پپو بھائی کریں گے، نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں یہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا 1000 یورو مانگنا ہے. جہاں تک 500 یورو کی بات ہے جو انہوں نے پپو ملک سے لیا ہوا ہے، وہ ان کا، اور پپو ملک صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ تو تمہیں آن نہیں کرتے، تم ان کے خلاف ہو، تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں. یہ الفاظ ان کے آن ریکارڈ ہیں. تو پپو ملک تو ہمارا مخالف ہے، اس نے تو ہمارا صرف منہ کالا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی مل کر ڈرامہ کیا، تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ملک صاحب جانے وہ جانے. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے 1000 یورو کا مطالبہ کرنا ہے، اور یہ بات جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں. کس سے کرنا چاہیے یہ ہماری رہنمائی بھی کریں اور مدد بھی کریں اور گواہی بھی دیں. کوئی نہیں، یہ تو عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جٹ صاحب انتظار کرو تو اپنی ٹرن دا تو دینا میں موقع. جی اب میں تو یہ سمجھتا ہوں میں کام تے ماں مجھے 2 منٹ دے دو بس. دینے 2 منٹ انتظار کر لو پھر تم کیونکہ میں پہلے بھی جج کے حق میں تھا جب اس نے فیصلہ کیا تھا، آپ مخالفت کر رہے تھے اور میرے ساتھ بھی بحث وغیرہ کر رہے تھے. اب اسی جج نے اب جو فیصلہ کیا ہے میں بھی اس کے ساتھ ہی رہوں گا، کیونکہ یہ اصولی بات ہے کہ جج مقرر ہوا ہے تو اس کا فیصلہ ماننا چاہیے. اب یہ ہے کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی جج نے خود کہہ دیا ہے تو اب کوئی باقی بات نہیں رہے گی، اب ان کو ماننا چاہیے. جی ماننا چاہیے اور ہمیں 1000 یورو ادا کرنا چاہیے. دیتے ہیں عمر صاحب.